اگر مخدومہ کائنات سیدہ علیہ السلام کا ایک موقف ہے اور آپ ایک طرف کھڑی ہیں تو میں کہاں کھڑا ہوں گا؟ میرا ایمان کہتا ہے کہ میں سیدہ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. یہ ہے میرا عقیدہ، میرا موقف. فرض کر لیں اگر غدیر خم وہ امام علی علیہ السلام کے بجائے جناب عمر کے بارے میں کہا ہوتا، تب ہمارے اہل سنت کے اس بارے میں کیا رویہ ہوتا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھ سے یہ پوچھا جاتا ہے اور بارہا میرے دوست احباب یہ کہتے ہیں کہ آپ امام علی کرم اللہ وجہہ الکریم علیہ السلام کا اتنا کثرت کے ساتھ ذکر کیوں کرتے ہیں؟ شاید آپ بھی اہل البیت علیہ السلام کو معصوم مانتے ہیں، آپ کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ وہ معصوم ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے، اگر آپ عصمت سے مراد شیعہ مسلک کا عقیدہ سمجھتے ہیں تو چونکہ میرا شیعہ مسلک سے تعلق نہیں ہے تو یہ سوال آپ کا میرے حوالے سے درست نہیں بنتا. اور اگر آپ کی اس عصمت سے مراد ائمہ اہل البیت علیہ السلام کا طاہر اور مطہر ہونا مراد ہے اور یہ مراد ہے کہ ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتے، یا آپ کی یہ مراد ہے کہ رجس کو ان سے دور کیا گیا ہے، یعنی ان کی طرف ان چیزوں کی نسبت بھی نہیں ہو سکتی جس طرح قرآن مجید سے معلوم ہے، تو ہاں اس معنوں میں بالکل ائمہ اہل البیت کو طاہر مانتا ہوں. اسے اگر آپ عصمت سمجھتے ہیں تو یہ آپ کی مراد آپ سمجھ لیں. میں اصطلاحات میں نہیں پڑھتا ہوں، یعنی ہر شخص کا یہ حق ہے کہ وہ میرے اس نظریے کو کیا سمجھے، لیکن جو میں سمجھتا ہوں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اگر آپ میرے اس سمجھنے کو ان کا معصوم ہونا مراد لیتے ہیں تو آپ اس سے مراد لے سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کی سمجھ اور فہم ہوگی. میرا جو عقیدہ ہے وہ میں نے بیان کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم تو کسی کو نبی کے سوا کسی کو بھی معصوم نہیں سمجھتے، خاص طور پر ہمارے ہاں اہل سنت میں جو یہ بات کرتے ہیں، تو آپ ان سے کہیں کہ جو یہ مختلف فرقوں کے لوگ ہیں یہ اپنے اکابرین کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں یہ بالکل معصوم ہونے والا معاملہ ہے. یعنی آپ نے اکثر ان کو سنا ہوگا کہ یہ کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اکابر کی جو رائے ہے وہ حرف آخر ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ ان کی ہر بات کے اوپر آنکھیں بند کر کے عمل کرتے ہیں. اسی کو تو معصوم ہونا سمجھتے ہیں، اسی کو تو معصوم ہونا کہتے ہیں نا. معصومیت کا عقیدہ تو اور کچھ نہیں ہے. یہی ہے جس طرح سے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے جو اکابرین ہیں جو بہت بعد میں آئے ہیں، کچھ غلامی کے زمانے کے ہیں اور کوئی فتنوں کے زمانے کے، لیکن وہ ان کے بارے میں تو کوئی قرآن میں نص نہیں ہے نا، کوئی حدیث بھی نہیں آئی ہے، لیکن آپ پھر بھی ان کے لیے یہ عقیدہ اور عقیدت رکھتے ہیں کہ جی ہمارے لیے تو حرف آخر ہے، بس ہمارے لیے تو فلاں کی بات کے اوپر حرف آخر ہے. مثال لے لیجئے، دیوبندیوں کا موجودہ جو دیوبندی ہیں ان کا اپنے اکابر کے ساتھ کیا رویہ ہے. اگر انہیں معلوم بھی ہو جائے کہ ہمارے اکابر نے یہ غلطیاں کی ہیں وہ پھر بھی ڈٹے رہیں گے، وہ کہیں گے نہیں ہمارے اکابر نے تو ایسا کچھ نہیں کہا ہے. اور اگر یہ آپ بریلویوں کی طرف دیکھ لیں تو بالکل آپ کے سامنے ہے، ہمارے ہاں جو آج کل جو بریلوی احباب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی جو کہی ہوئی بات ہے وہ ہمارے لیے حرف آخر ہے. یہی معصوم ہونا ہی ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا معصوم ہونا. اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں معصوم ہونا اسے نہیں کہتے تو پھر ان سے کہیں کہ آپ جرت کر کے ان سے اختلاف کر کے بتا دیں، کوئی بھی اختلاف نہیں کرے گا. یعنی المحند المفند سے کوئی بھی آج کا دیوبندی ہاتھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے، وہ یہی کہے گا کہ جو لکھا ہے اکابر نے بالکل ٹھیک لکھا ہوا ہے. اور کوئی بھی بریلوی ہمارے ہاں وہ اس بات سے فتاوی رضیہ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں فلاں مسئلہ غلط لکھا ہوا ہے، یا یہ کہہ دے کہ جی میں اعلی حضرت کو حرف آخر نہیں مانتا. بہت سے احباب نے یہ کوشش کی ہے کہ اپنے آپ سے اس ٹائٹل کو ہٹانے کی، ان کے ساتھ ہمارے ہاں بریلوی حضرات نے کیا کیا ہے دنیا کے سامنے ہے. تو اس لیے عصمت تو ہمارے ہاں بھی کسی نہ کسی شکل میں لوگ مان رہے ہوتے ہیں. لیکن مجھ سے جو بات آپ پوچھ رہے ہیں تو اس کا میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ میں طاہر مانتا ہوں. اور یہ بات ضرور ہے کہ کبائر سے وہ ان سے سرزد نہیں ہوئے. اور دوسری بات کہ اگر مجھے یہ بات معلوم ہو جائے کہ ایک مسئلے میں ائمہ اہل البیت علیہ السلام کا ایک موقف ہو، خاص طور پر امت کے اجتماعی معاملات کے اندر، اور ان میں اہل البیت علیہ السلام میں سب سے جو ٹاپ پر ہیں، یعنی سب سے جو پہلے ہیں وہ امام علی علیہ السلام ہیں، اگر مجھے یہ معلوم ہو، میرا مطالعہ اور میرا
جو میں نے دین کو سمجھ رہا ہوں اس کے مطابق یہ ہے کہ امام علی کی امت کے اجتماعی معاملات کے اندر ایک رائے ہے اور دوسری طرف دوسرے شخص کی کوئی اور رائے ہو، تو میں کس کے ساتھ کھڑا ہوں گا؟ میں اہل البیت علیہم السلام کے ساتھ ہوں گا۔ میں اس وقت میں یہ نہیں کہوں گا کہ فلاں شخص کا موقف درست ہے، میں یہی کہوں گا کہ امام علی علیہ السلام اس بارے میں حق پر ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نص موجود ہے، آپ کا فرمان ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے اور پروردگار حق کو اسی طرف پھیر دے جس طرف علی ہے۔ تو لہٰذا مجھے تو بلکہ ہر صاحب ایمان کو تو امام علی کا موقف ہی لینا ہوگا نا۔ اگر جس کے دل کے اوپر تعصب نہ ہو تو وہ امام علی کا موقف ہی لے گا، لیکن اگر کوئی تعصب کا شکار ہے صرف اس بنیاد کے اوپر کہ جی ہمارے اکابرین نے اس طرح نہیں، اس میں کچھ اور تعویل کی ہے، تو وہ اپنے اکابر کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اگر مخدومہ کائنات سیدہ علیہ السلام کا ایک موقف ہے اور آپ ایک طرف کھڑی ہیں تو میں کہاں کھڑا ہوں گا؟ میرا ایمان کہتا ہے کہ میں سیدہ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، یہ ہے میرا عقیدہ، میرا موقف۔ لہٰذا میری طرف وہ باتیں منسوب نہ کی جائے کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں یا جو آپ مجھے جس خانے میں فٹ کرنا چاہتے ہیں۔ میں اپنے بارے میں جو بتا رہا ہوں وہی آپ کو آپ کے لیے حجت ہونی چاہیے اور آپ کے لیے حرف آخر ہونا چاہیے۔ پھر یہ بھی دیکھیں کہ میں اہل البیت علیہم السلام کا ذکر کرتا ہوں تو آپ کو چڑھ ہوتی ہے، اگر میں اسی طرح کے فضائل بنو امیہ کے بیان کروں تو آپ کوئی اعتراض نہیں کریں گے، آپ اس پہ خوش ہوں گے، آپ کہیں گے کہ جی واہ کیا شان بیان کر دی، کیا فضائل بیان کر دی ہے، سبحان اللہ، واہ واہ کے نعرے لگائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو صرف فضائل سے نہیں بلکہ امام علی کے فضائل سے ہی آپ کو چڑھے۔ یہ میرے کام سے آپ کو صرف اسی بنیاد کے اوپر ہے کہ میں امام علی علیہ السلام کے فضائل بیان کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ فلاں شخص کی جو بنو امیہ کے فلاں امیر ہیں آپ اس کے بارے میں یہ رویہ رکھتے ہیں، حالانکہ دیکھیں ان کو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں مقرر کیا تھا، انہیں عہدہ دیا تھا، تو آپ پھر کس طرح سے تنقید کر سکتے ہیں؟ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جو معاویہ کے اوپر تنقید کرنا اس طرح ہے گویا کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، کیونکہ شام کا گورنر برقرار حضرت عمر نہیں رکھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کسی کو گورنر مقرر کرنا یہ اس شخص کے معصوم ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ بات معصوم کی چل رہی ہے، اسی لیے یہ میں مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عمر نے اگر مقرر کیا تو کیا یہ اس بات کی دلیل ہو گئی کہ جناب فلاں شخص معصوم ہو گیا؟ بالکل نہیں۔ حضرت عمر کا ایک فیصلہ ہے، درست بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے بہت سارے عاملین مقرر کیے جنہوں نے جو عاملین تھے انہوں نے اپنے کام کے ساتھ درستگی نہیں کی۔ مثال کے طور پر ولید بن عقبہ بن ابی معیط، انہیں بنی المصطلق کی طرف بھیجا، ان کی طرف عامل بنا کے بھیجا، لیکن اس نے کیا کیا؟ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، جب تمہیں کسی فاسق شخص سے کوئی خبر معلوم ہو تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی اور غفلت کے اندر تم کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو تو پھر اپنے کیے کے اوپر تمہیں پشیمانی ہو۔ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت ولید بن عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور یہ ولید بن عقبہ بن ابی معیط، اسے عامل مقرر کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ قرآن مجید نے فاسق کا لفظ استعمال کیا ہے، فاسق کا، تو عامل کس نے مقرر کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمارے ہاں بریلویوں کا عقیدہ ہے کہ غیب دان ہے، عامل مقرر کیا ہے۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کردہ عامل قرآن اس کو فاسق کہہ سکتا تو دوسرے پھر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جناب وہ غلطیوں سے مبرہ ہے؟ تو لہٰذا آپ جو معصومیت کا دوسروں پر اعتراض کرتے ہیں وہ خود بھی آپ کسی نہ کسی شکل میں مان رہے ہوتے ہیں، اگرچہ اس بات کا آپ اقرار نہیں کرتے، آپ اسے محفوظ کہہ دیتے ہیں۔ محفوظ کا کیا مطلب ہے؟ بھائی اگر آپ عصمت کے قائل نہیں ہیں صحابہ کے تو پھر آپ
یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ جی انہوں نے یہ غلطی کی، لیکن آپ تو یہ بھی نہیں اجازت دیتے ہیں کہ کوئی یہ شخص کہے کہ انہوں نے فلاں فلاں کے اندر غلطی نکالی۔ سید ابو العالیٰ مودودی رحمہ اللہ نے کچھ تنقیدات کی یا کچھ گفتگو کی دلائل کے ساتھ، تو کتنا پوری دیوبندیت میں اور تمام لوگوں نے ان کے خلاف کیا کیا طوفان نہیں اٹھایا، کتنی کتابیں نہیں لکھی، بلکہ بعض لوگوں نے تو یہودیوں کا ایجنٹ تک قرار دیا، حتیٰ کہ شیخ زکریا انصاری نے ان کے خلاف کتاب لکھی، حالانکہ وہ تبلیغی جماعت کے شخص ہیں، وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے تھے، لیکن وہ بھی آگے آگے انہوں نے بھی اپنا سارا بغض نکالا ان کے اوپر، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کے اس نظریے کے اوپر چوٹ پہنچائی تھی کہ آپ دوسروں کو تو کہتے ہیں کہ وہ عقیدہ عصمت کے قائل ہیں، لیکن خود آپ اسی عصمت سے آگے کے قائل ہوتے ہیں۔ ان کے ہاں تو اگر 12 ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں، تو آپ کے ہاں تو 1,24,000، بلکہ کیا نیچے پھر اکابرین کی ایک لمبی لسٹ ہے، وہ سارے آپ کے نزدیک معصوم ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ غلطی زبان سے تو نہیں کہتے، لیکن آپ کا عمل یہی ہے کہ وہ غلطی نہیں کر سکتے۔ اب اس طرف میں آتا ہوں کہ امام علی علیہ السلام سے میری محبت کا راز کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ میں ان کا اتنا ذکر کرتا ہوں۔ دیکھیں، امام علی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیف فرمایا، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبوۃ بعدی۔ صحیح روایت ہے، کوئی اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ فرض کر لیجئے اگر یہ روایت یعنی یہ الفاظ جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہوتے تو تب آپ کا رویہ کیا ہوتا، تب آپ کیا سمجھ رہے ہوتے، تب آپ کو اس کو کس طرح سے دیکھتے؟ کوئی شخص اگر مطلب آپ تو پھر یہ کہتے ہیں نا خلاص ختم بات، بس سیدنا ابو بکر بنص رسول، یعنی ان میں تمام فضائل جمع ہو گئے سوائے نبوت کے، جس طرح کہ جناب عمر رضی اللہ عنہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، یہ کہا جاتا ہے نا۔ فرض کر لیں اگر غدیر خم وہ امام علی علیہ السلام کے بجائے جناب عمر کے بارے میں کہا ہوتا، تب ہمارے اہل سنت کا اس بارے میں کیا رویہ ہوتا؟ فرض کر لیجئے اگر من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ جناب علی علیہ السلام کے بجائے حضرت عثمان کے لیے کہا ہوتا، من کنت مولا فعثمان مولا اللہم والی من والا وعاد من عادا، پھر آپ کا کیا رویہ ہوتا؟ فرض کر لیجئے اگر اصحاب کساء کے اندر جناب امام علی کے نام کے بجائے سیدنا ابو بکر ہوتے، تب آپ کا کیا رویہ ہوتا؟ یہ میں صرف فرض کر رہا ہوں، اور جب صحیح سند سے معلوم ہو جائے پھر آپ کا حق ہے آپ اس کو بیان کریں۔ یعنی اگر حضرت ابو بکر اس میں ہوتے تو میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں آپ فرض کر لیں، تو آپ تو اس کو پھر بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں نا کہ جی اس پر اجماع ہے، اب بات ختم ہو، کوئی کسی پر اس پر زبان نہ کھولے، ٹھیک ہے۔ تو یہی وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو امام علی علیہ السلام کے بارے میں مروی ہیں، اور ہم سب کی یعنی ہماری کتابوں کے اندر ہے اور صحیح اسناد کے ساتھ ہے، لہٰذا میں اسے کیوں بیان نہ کروں؟ یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ جو میں نے دیکھا کہ امام علی کی زندگی کے اندر ہے، اور پھر امام علی علیہ السلام کی زندگی کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے، آپ اس کو تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ میں نے جب سے امام علی علیہ السلام کی زندگی کو پڑھا، آپ کی سیرت کو پڑھا، آپ کے کردار کو، اہل البیت کی، تو مجھے معلوم ہوا کہ صبر ہی صبر ہے۔ آپ کو یعنی صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی سے کہا کہ اے علی، لوگوں کے دلوں میں جو کینہ ہے یہ تجھ پر میرے جانے کے بعد ہی ظاہر ہوگا۔ تو امام علی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میرا دین سلامت ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تمہاری دین کی سلامتی کی وجہ سے۔ تو رسول اللہ کی زندگی کے اندر بھی امام علی کو صبر کرنا پڑا، بعد میں بھی پھر آپ دیکھیں آپ کو صبر ہی کرنا پڑا۔ آپ نے امت کے جو اجتماعی معاملات ہیں اس کے اندر کیا رویہ رکھا، پھر اہل البیت علیہ السلام ان کی زندگی میں جو صبر ہے، جو آزمائشیں آئی ہیں، جس طرح امت نے انہیں جو تکالیف دی ہیں، یہ کسی سے ڈھکی چھپی ہیں؟ کیا امام حسین علیہ السلام کی تکلیفیں ہم سے ڈھکی چھپی ہیں؟ یہ میری محبت کا راز ہے۔ تو امام علی نے تربیت کی، امام علی کی تربیت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور پھر امام علی نے آگے پھر اپنے بچوں اور اپنے اولاد کی تربیت کی۔ آپ سیدہ کا صبر دیکھ لیں، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا صبر دیکھ لیں کہ وہ اس دنیا سے کس طرح جوانی کی عمر کے اندر اس دنیا سے انہوں نے پردہ فرمایا ہے۔ یہ سوالات ہیں اور ان سوالوں کو سوچنا چاہیے۔ ہمارے ہاں لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ نہیں بس واقعات معمول کے مطابق ہیں، معمول کے مطابق نہیں ہیں، بڑے ویلڈ سوالات ہیں۔
کہ وہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جس پر آپ جوانی کے عالم کے اندر اس دنیا سے پردہ فرما گئی. پھر اہل البیت آگے، اہل البیت کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا، امام حسن کو زہر دے کے شہید کیا گیا، امام حسین کو جس طرح مسافری اور غربت کے اندر شہید کیا گیا، تمام اہل البیت کی زندگی میں آپ کو امتحانات ہی امتحانات ہیں. اور پھر ان کا صبر، ان کے اندر ان کا جو علم ہے، ان کا جو صبر ہے، حلم ہے، وہ آپ کو یہاں نظر آئے گا. تو اور پھر امام علی آپ دیکھیں نا کہ صفین کے اندر باوجود اس کے کہ دشمن کیا کرتے ہیں، وہ آپ کے اوپر، آپ کے لشکر پہ پانی بند کر دیتے ہیں. امام علی کو لشکر کو جب ان کے اوپر طاقت اور کنٹرول حاصل ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ سب پئیں اس سے، دشمن بھی پیے، اپنے بھی پئیں، سب پئیں. امام علی کا ایک رویہ ہے، عدل ہے، انصاف ہے، نبوت کی جو تاثیر ہے، جو نور ہے اور ضیاء اور روشنی ہے، وہ آپ کو امام علی کی زندگی میں نظر آ رہی ہے. تو امام علی سے عشق اور محبت کی یہی وجہ ہے، اور یہ آپ کے اندر اثر کرے گا. اگر آپ اہل البیت کو پڑھیں گے، آپ کی زندگی میں صبر آئے گا، آپ کی زندگی کے اندر ایک ٹھہراؤ آئے گا، سکون آئے گا، اطمینان آئے گا. دنیا بھر کی آزمائشوں، مصیبتوں کے اوپر آپ پہاڑ کی طرح مستقیم استقامت کے ساتھ ڈٹ جائیں گے، جم جائیں گے. آپ کا کردار بدل جائے گا، آپ کے اخلاق، آپ کے رویے، دین کی مشکلات کے اوپر کس طرح ڈٹا جاتا ہے، جمع جاتا ہے، اور کس طرح مشکلات اور مصائب کا مقابلہ کیا جاتا ہے، یہ آپ کے لیے مشکل کام نہیں ہوگا. تو یہ راز ہے. امام علی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. کیوں فرمایا؟ اسی لیے فرمایا کہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہے، علی رسول اللہ کے نور ہے. یعنی کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ تمام خصلتیں جمع ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی تربیت کی ہے. یہی ہے محبت کا راز، علی سے محبت کا راز، عشق کا راز. اور ان پہ ان کی قربانیوں کو جب انسان یاد کرتا ہے تو ایک شخص جب سیرت علی پڑھتا ہے وہ عاشق بنے بغیر وہاں سے نہیں نکلتا ہے. آپ عاشق بن جائیں گے علی کے. پڑھیے صحیح، پہلی بات یہ ہے کہ پڑھیے صحیح. اچھا، اس ضمن میں ایک اور بات کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ کے فضائل پہ بات کی جاتی ہے. بالکل فضائل موجود ہیں، لیکن ہمیں غلو نہیں کرنا چاہیے. اور یہ غلو جو ہے نا، جو ہم لوگ کرتے ہیں، یعنی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مولا علی کی شان میں لوگ غلو کر جاتے ہیں، لیکن ہمارا بھی رویہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم خود بھی غلو کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیے سیرت عائشہ کے اندر رضی اللہ عنہا سید سلمان ندوی نے لکھی ہے. یہ اس کا صفحہ نمبر 137 ہے، اور یہ مکتبۃ البشریٰ کراچی سے یہ چھپی ہے، اور سن اشاعت اس کا ہے 2017. 137 صفحہ ہے. اس میں وہ واقعہ جب ہے کہ جب یزید کو ولی عہد بنانا چاہا تھا امیر شام نے، تو مروان ان کی طرف سے مدینہ کا گورنر تھا. تو اس نے مجمع عام میں یزید کا نام پیش کیا. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے جو بھائی ہیں عبد الرحمن، انہوں نے اٹھ کر مخالفت کی. تو مروان نے ان کو گرفتار کرنا چاہا. وہ دوڑ کر حضرت عائشہ کے گھر میں چلے گئے رضی اللہ عنہا. مروان اندر گھسنے کی جرت نہ کر سکا، کھسیانہ ہو کر بولا یہی وہ ہے جس کی شان میں یہ آیت اتری. اس نے آیت اب کیا کی، دیکھیں یہ مروانی اور امویوں کا طریقہ ہے. جیسے ہمارے آج کل بعض مولویوں کا ہے کہ کسی سے اختلاف ہوتا ہے اس پر آیتیں چسپا اور فٹ کرتے ہیں. یہ ان سے انہوں نے سیکھا ہے. تو اس نے فوراً کہا والذی قال لوالدیہ اف لکما. اور یہ صحیح بخاری کے اندر سورہ احقاف کی تفسیر کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی بیان کیا، صحیح بخاری کے اندر، اور سلمان ندوی رحمہ اللہ نے وہیں سے لیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اونٹ کے پیچھے سے فرمایا ہم لوگوں کی شان میں اللہ نے کوئی آیت نہیں اتاری بجز اس کے کہ میری برات فرمائی. یعنی جو واقعہ افک ہے اس کے علاوہ پروردگار نے ہمارے خاندان کے بارے میں کچھ نہیں ارشاد فرمایا. یہ آپ صحیح بخاری کے اندر بھی یہ موجود ہے. صحیح بخاری میں صحیح سورۃ احقاف اور اس کی باب قوله والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وهما یستغیثان اللہ ویلک آمن ان وعد اللہ حق فیقول ما هذا الا اساطیر الاولین. اس کی تفسیر کے اندر امام بخاری نے حدیث رکھی ہے. کہتے ہیں حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا ابو عوانۃ
عن ابی بشر عن یوسف بن ماہک قال كان مروان على الحجاز استعملوا معاوية فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه فقال عبد الرحمن بن أبي بكر شيئا فقال خذوه. یہ صحیح بخاری کے اندر بھی یہ موجود ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ ام المومنین فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ کہ قرآن مجید میں ہمارے بارے میں اور کچھ نہیں اترا. یعنی یہ مروان کہ تو جو یہ کوشش کر رہا ہے آیت کو ہمارے اوپر چسپاں کرنے کی، کہ بتانا چاہ رہا ہے کہ قرآن میں یہ جو آیت اتری ہے ہمارے گھر والوں کے خلاف اتری ہے. مروان تو جھوٹ بول رہا ہے، ہمارے بارے میں قرآن میں کوئی حصہ ہی نازل نہیں ہوا سوائے واقع افک یعنی میری برات کے. تو یہ جو ہمارے ہاں آج کل وائزین فلاں آیت کا شان نزول یہ ہے، فلاں کا شان نزول یہ ہے، فلاں کی یہ سیدنا ابوبکر کے بارے میں نازل ہوئی، اور وہ آیت غار کے اندر یہ اس سے مراد صحابی سے مراد جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور جو اس کو نہ مانے وہ کافر ہوتا ہے. ارے بھائی ایک طرف تو آپ حدیث کہتے ہیں اور پھر حدیثوں کو ہی نہیں مان رہے ہوتے. یعنی یہ تطبیق آپ کیسے دیں گے؟ کس طرح آپ فٹ کریں گے کہ ام المومنین فرما رہی ہمارے بارے میں تو قرآن کا کوئی حصہ ہی نہیں اترا بجوز ان آیات کی یعنی واقع افک کے، اور آپ کہتے ہیں نہیں یہ بھی نازل ہوئی، یہ بھی. تو یہ غلو ہے، یہ غلو آپ بھی کرتے ہیں. آپ بھی ایک طور پر ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جی فلاں صحابی معصوم ہے. یہ فضائل سے جو آپ کر رہے ہوتے ہیں نا یہ اسی طرف لانا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو پھر دوسروں کو آپ کس طرح سے الزام دیتے ہیں؟ تو اس ویڈیو میں دراصل میں نے یہ جو عقیدہ عصمت کا جو کے حوالے سے اپنی گفتگو ریکارڈ کی ہے، اور امام علی علیہ السلام سے جو محبت کا میرا راز ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. امید کرتا ہوں دوست احباب کو میرا موقف سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن مجید اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.